بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم۔ ناظرین، آج انتہائی اہم دن ہے پاکستانی سیاست میں، کیونکہ آج وفاقی کابینہ کی کمیٹی بیٹھے گی نواز شریف صاحب کے ای سی ایل ہے اس پہ ڈیسیژن لینے کے لیے۔ اور آج سے پہلے کل پرسوں ترسوں جو معاملات چلے تھے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے بارے میں، تو حقیقت دیکھا جائے تو پاکستان کے تقریباً سیاسی نظام میں آج کل نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ بالکل ایسا بنا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں جب سرکس لگتا ہے، جس طرح ایک بہت مشہور سرکس ہوا کرتا تھا لکی رانی سرکس، تو پورے علاقے کی توجہ جو ہے نا اس سرکس پہ ہوتی تھی۔ ہر بندہ اکیلے فیملی کو یا بچوں کو ادھر لے کر جاتا تھا، اور ہر سائڈ پہ ہر موڑ پہ جو ہے نا اسی لکی رانی سرکس کی جو ہے نا باتیں چل رہی ہوتی تھی۔ تو آج کل پاکستانی سیاست میں جو مین مرکز بنا ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا کیس بنا ہوا ہے۔ اس پہ جو ہے نا آج آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ نیوز جو ہے نا میں شیئر کروں گا، اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جن سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ امید ہے کہ اس میں سے اکثر باتیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، اس کی معلومات آپ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جب سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آنے والی ویڈیوز ہوتی ہے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ اور اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جاتی ہے، اور آپ لوگ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہے اس سے آپ لوگ اپڈیٹ رہتے ہیں۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو لائک کا بٹن پریس کرنا اور کچھ پازیٹیو کمنٹس دینا وہ ہمارے لیے انرجی کا سبب بنتی ہے، ہمیں مزید موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا ای سی ایل نواز شریف صاحب کا، کہ یہ بالکل اس لکی رانی سرکس کی طرح ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور ہر بندے پورے سیاسی نظام جو پاکستان کا ہے، پولیٹیکل جو نظام ہے، ہر بندے کے منہ پہ یہی باتیں چل رہی ہے۔ ایک طرف تو اگر دیکھا جائے ناظرین کہ جو ہماری وفاقی کابینہ ہے، اسپیشلی کل آپ لوگوں نے ضرور شاید دیکھا ہو کہ جو سرور صاحب ہے، چودھری سرور صاحب بھی جو ہے نا میدان میں اتر آئے، اور اس نے ایک میسیج داغ دیا کہ گولی چلا لی کہ آج تقریباً ہر صورت میں جو ہے نا نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکل جائے گا۔ حالانکہ ایسا پھر ہوا نہیں۔ فواد چودھری صاحب جو کہ انتہائی تیز بیانات دیتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر میں جو ہے نا نواز شریف کی جگہ ہوتا تو میں شرم سے ڈوب جاتا ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے منتیں کرنے پہ، کیونکہ 40 سال جو ہے نا اس ملک کا جو ہے نا میں نے کھایا ہے پیا ہے، حکمرانی میں نے کی ہے، اپنی زندگی بنائی ہے، بچوں کے لیے جو ہے نا اربوں کربوں کی جائیداد بنائی ہے، اور اسی ملک سے جو ہے نا ابھی بھاگنے کا جو ہے نا میں پلان کروں، اس کا لب و لباب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو یہ جو ہے نا میں شرم سے ڈوب جاتا، لیکن میں ای سی ایل کے لیے منتیں نہ کرتا۔ فیصل واڑہ صاحب بھی جو ہے نا ہر وقت میدان میں جو ہے نا کود آتے ہیں، اور ابھی ای سی ایل پہ جو ہے نا ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا اس کے بیانات آپ لوگ ضرور دیکھتے رہے ہوں گے۔ نعیم الحق صاحب جو ہے نا ابھی ای سی ایل کا جو ہے نا ڈیسیجن نہیں ہوا تھا، اور ایک دم جو ہے نا وہ میدان میں آ گئے تھے، اور عجیب قسم کے بیانات اس کے آ گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء ہے، کابینہ کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، وہ جو ہے نا اس ایک منطق کی جو ہے نا آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا تو جو ہے نا ان لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یا جو ہے نا یہ جو سیٹیں ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے اس کا ایکچول استعمال ان لوگوں کو نہیں آتا، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز یا کچھ منسٹرز جو ہے ان کی جو زبانیں ہیں وہ علم چنا سے جو ہے نا زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ نے جس مقام پہ لا کر ان لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ انتہائی محتاط طریقے سے بیان دیں، کیونکہ ان لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری دنیا پہ اثر کرتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو ہے نا اس بیان کو لوگ اٹھا کے پازیٹیو یا نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ ابھی اس ٹائم پہ جو ہے نا حکومت میں ایک عجیب قسم کی گیم چل رہی ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ جب ایک گیم شروع ہو گئی تھی، 5 دفعہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بیل کو جو ہے نا خارج کرا دیا گیا تھا، اس کو بیل نہیں ملتی، لیکن 6ٹھی دفعہ جو ہے نا ایک گیم بن گئی۔ ابھی یہ جو ہے نا کسی اور پروگرام میں اس سے پردہ اٹھائیں گے کہ یہ ڈیل ہو گئی تھی، ڈھیل دی گئی تھی، یا جو ہے نا کچھ اور دونوں کے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن ہوا ضرور کچھ ہے۔
اور اس ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں کچھ چیزوں میں عمران خان کو آن بورڈ نہیں رکھا گیا تھا، اور عمران خان کو عین ٹائم پہ آ کے جو ہے نا خطرہ لاحق ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ بیچ میں ضرور ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے نا لائف جو نواز شریف صاحب کی ہسٹری میں اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کا ایکٹ کر چکے ہیں کہ مشرف کے ٹائم پہ جو ہے نا آلریڈی نواز شریف اسی طریقے سے ڈیل کر کے چلے گئے تھے۔ ڈیل کر کے چلے جانے کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ جو حالات نواز شریف اور اس کی فیملی نے پیدا کر دیے تھے، جس کی وجہ سے مشرف کو جو ہے نا کافی ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا، تو عمران خان کو بھی جو ہے نا یہی محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں میرے اگینسٹ دوبارہ استعمال ہونی شروع ہو جائے۔ تو دوبارہ جو ہے نا یہ ECL کا لانچہ جو ہے نا بیچ میں پیدا ہو گیا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ جو بوجھ ہے یہ ہم اب اپنے کاندھوں پہ جو ہے نا برداشت کریں۔ حکومت نے اس طرح کیا کہ یہ سمری بھجوا دی نیب کو۔ نیب والوں نے جو ہے نا یہی جو ہے محسوس کیا کہ جو سارا گند کا ٹوکرا ہے وہ ہمارے سر پہ جو ہے نا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان نے میٹنگ کے بعد جو ہے نا وزیر داخلہ کو بھجوا دیا کچھ نوٹ لکھ کر۔ وزیر داخلہ نے جو ہے نا وہی چیز بھجوا دی پنجاب گورنمنٹ کو، اور پنجاب گورنمنٹ نے کیا رہا کس بیس پہ جو ہے نا یہ جو ڈیسیجن ہو رہا ہے یا جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہے وہ جو ہے نا ہمیں دے دیے جائے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جواب دے دیا انٹیریئر منسٹر کو، دوبارہ انٹیریئر منسٹر نے وہ چیزیں بھجوا دی نیب کو۔ نیب نے جو ہے نا جب سیکنڈ ٹائم آپس میں میٹنگ کال کی، میٹنگ ہوئی، تو ان نے دوبارہ انکار کر دیا ECL سے نام نکلوانے کے لیے۔ جب دوبارہ جو ہے نا ان کی طرف سے انکار آ گیا، تو جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی ہے جس میں مختلف جو وزراء ہے وہ اس میں شامل ہے، جو وزیر قانون وغیرہ بھی اس میں ہے، تو اس کمیٹی کا آج 10 بجے اجلاس ہے۔ ان لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی آلریڈی انوائٹ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بریف کریں کہ کس بیس پہ آپ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا سارا بوجھ آ گیا ہے جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی ہے اس پہ۔ وفاقی کابینہ کی کمیٹی بھی جو ہے نا آج کافی سوچ سمجھ کے جو بھی ڈیسیجن ہوگا کافی سوچ سمجھ کے وہ لوگ ڈیسیجن لیں گے۔ اصل میں گیم جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کمیٹیز ہے، منسٹرز ہے، نیب ہے یا جو بھی ہے، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی گند کا ٹوکرا ہے یہ ہم عمران خان کے سر کے اوپر رکھیں، اور بدنامی ہو یا بدنامی نہ ہو تو وہ عمران خان کی ہو۔ اور عمران خان بھی اس ٹائم پہ انتہائی سیکیور گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے پچھلے ایک سال سے پہلے بھی، لیکن پچھلے ایک سال میں تقریباً ایسا موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس میں اس نے کہا کہ NRO نہیں دوں گا۔ تو اتنا جو ہے نا زور سے وہ یہ سنٹینس کہتا تھا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں NRO دوں، لیکن ابھی چونکہ یہ جو چھٹی دفعہ نواز شریف کو بیل ملی ہے، یہ جو ہے نا یہ نہیں کہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا۔ عدالت کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، کیونکہ عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا ڈیسیجن لیتی ہے، لیکن ان ڈاکومنٹس کو بنانے والے یا بنوانے میں مدد کرنے والے حکومت کے لوگ ہوتے ہیں۔ میڈیکل بیس پہ جو ہے نا جو کیس بنایا گیا، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو میڈیکل کا بورڈ تھا، ان لوگوں نے جو اس میں کمزوری دکھائی، تو عدالت نے مجبوراً بیل دینی ہی دینی تھی، کیونکہ عدالت اپنے آپ سے کبھی بھی جو ہے نا ڈیسیجن نہیں لے سکتی۔ تو جو ابھی ڈیل ہوئی ہے، ڈیل دی جا رہی ہے، یا NRO ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، وہ تو وقت پہ جو ہے نا ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے، لیکن حکومت کا اس میں خاطر خواہ ہاتھ ہے۔ ابھی جو ہے نا اس کیس سے جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے یا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو جیلوں میں اس ٹائم پہ قید ہے۔ اب تک تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 10,000 لوگوں نے صرف پنجاب میں، ان کے لائرز نے جو ہے نا ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کرا دی ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ہمارے بندوں کو ریلیز دی جائے، یا جو ہے نا اگر میں یہ سنٹینس ادا کر لوں کہ ان کو بیل دی جائے۔ تو جو پنجاب ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، اس نے لاہور ہائی کورٹ نے اپلیکیشن موو کرائی ہے، یا آرڈر کہہ لیں یا اپلیکیشن یا جو بھی، وہ جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب کو بھجوا دی ہے سمری۔ چیف منسٹر پنجاب ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کر ایک ڈیسیجن لے گی کہ ابھی اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، کیونکہ قانون تو اسی چیز کا نام ہے کہ جب ایک راستہ بن جاتا ہے تو پیچھے جو اور لوگ ہوتے ہیں تو اسی قانون کا سہارا لے کے اس پہ چلتے ہیں، اور عدالت کبھی بھی نہیں کہہ سکتی
اور نہ کہنا چاہیے کہ یار فلانے بندے کو پرسنل بیس پہ ہم لوگوں نے ریلیف دی تھی، آپ کو نہیں ہم دے سکتے۔ ہیلتھ گراؤنڈ پہ اگر نواز شریف کو ریلیز دی گئی ہے یا جو ہے نا اس کی بیل ہو گئی ہے، تو اور لوگوں کا بھی پھر حق بنتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا بیل ملنی چاہیے۔ پاکستان کے 72 سالہ تاریخ اگر آپ لوگ پلٹ کے دیکھ لیں، اس کو آپ لوگ سٹڈی کریں، تو عمران خان کی حکومت اس ٹائم پہ جو چل رہی ہے، اس میں نواز شریف پہلا کیس ہے۔ نواز شریف پہلا ایسا بندہ ہے کہ جو 72 سال میں ایک مجرم ہے، اور مجرم کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا کافی لوگ باہر ملکوں میں علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کو جس طرح ڈاکٹر عاصم کا قصہ تھا، یا اس طرح اور بہت سے ایکس ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز بھی جو ہے یا ایکٹنگ اس ٹائم پہ موجود ایم پی ایز، ایم این ایز تھے، کہ وہ لوگ ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا تھا۔ وہ مجرم اس ٹائم پہ نہیں تھے، وہ ملزم تھے۔ تو ملزم تو جو ہے نا چونکہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے نا کسی بھی جگہ عدالت کی اجازت سے جو ہے نا جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک مجرم 72 سالہ ہسٹری میں پہلا مجرم ہے جو پاکستان سے باہر اس کو بھجوایا جا رہا ہے علاج کے لیے۔ لیکن ابھی آج کی کمیٹی میں جو ہے نا یہ ضرور جو ہے نا کوسچن ہوگا کہ کون سی ایسی گارنٹی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا، کیونکہ اگر نواز شریف واپس نہ آیا تو یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان ہے، جو این آر او نہیں دینے کا ایک سلوگن اس نے بنایا ہوا تھا، جس طرح نون لیگ کی حکومت میں مشرف پاکستان سے چلا گیا تھا، مشرف کے جانے کے بعد مشرف ابھی تک واپس پاکستان نہیں آیا، اور نون لیگ پہ آج بھی جو ہے نا یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت میں آپ لوگوں نے مشرف کو باہر جانے دیا گیا۔ تو عمران خان جس نے ایک بہت بڑا، بہت پاورفل سٹینڈ لیا تھا پاکستان کو لوٹنے والوں کے خلاف، اور ابھی اسی کی حکومت میں اگر نواز شریف صاحب واپس چلے جاتے ہیں ادھر انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور واپس پاکستان نہیں آتے، تو یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز جو حکومت نے تھوڑی سی سیف سائڈ رکھی ہے کہ مریم نواز کو فی الحال نہیں جانے دینا، اور جو ڈیل ہے یا این آر او ہے یا اس کے بیچ میں کوئی چیز ہے، اس کی کچھ چیزوں کو فائنل کرنے کے لیے گارنٹی کے طور پر مریم نواز کو ادھر رکھا جانا تھا پاکستان میں ہی، لیکن پھر بھی جو ہے نا حکومت کو چیزیں سیف اینڈ سیکیور نظر نہیں آئی، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ای سی ایل کا معاملہ ہے یہ فی الحال اٹکا ہوا ہے۔ اور ایون یہاں تک کہ نون لیگ والوں نے نواز شریف کے لیے ٹکٹس وغیرہ بھی بک کرا دیے تھے، لیکن وہ جو ہے نا ٹل ناؤ ادھر ہے، اور ابھی کمیٹی پہ جو ہے نا جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی ہے اس پہ سب لوگوں کی نظر ہے کہ آج ان کی طرف سے کیا ڈیسیجن آتا ہے۔ ناظرین شکریہ۔